اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی سحری نشریات میں میں ہوں ساجد حسین، اور ملک بھر کی تمام سامعین اور دنیا میں جہاں جہاں ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہے، ساجد حسین کی طرف سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج آخری سحری ہے، غالباً کل ہم چاند رات منا رہے ہوں گے اور پرسوں ہفتے کو عید بتائی جا رہی ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ آخری سحری ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں۔ الوداع رمضان تو برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے حصے کی بات کریں، ہم اپنے حصے کی عبادتوں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آج ہم الوداعی نشریات کریں گے اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین، آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب آج بھی موجود ہیں۔ سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جناب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ نوجوان ٹی وی اینکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے بارہا ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ان کو دیکھا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بلال حسین۔ بہت شکریہ بلال، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سر، سلسلے کو، اور اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں۔ الوداعی نشریات ہے، آپ شرعی معاملات پر مولانا شوکت حسین سیالوی سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے، پی ٹی سی ایل نمبر پہ آپ کال کریں اور ہم آپ کے ساتھ اذان فجر تک ہوں گے۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، الوداعی پروگرام ہے جی، کیسے الوداع کرنا چاہیے، اور پتہ نہیں نیکسٹ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، صحیح ہے، ایسے ہی کیا کہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم ساجد حسین صاحب، ایک بار پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ بڑی محبت اور بڑی چاہتوں کے ساتھ یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوش اور آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک، جیسا کہ کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا، کیونکہ طاق رات تھی اور شب قدر ہی کے متعلق بتایا گیا کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں نزول قرآن ہوا۔ تو ماہ رمضان المبارک جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وجاہتیں ہیں، تو وہاں الحمدللہ نزول قرآن کا بھی یہ مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، بے شک۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ماہ رمضان المبارک، جیسا کہ آج ہماری 30ویں جو ہے 30ویں روزے کی سحری ہے، آخری ہے، الوداعی پروگرام ہے آج ہمارا، تو یقیناً جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت ہر مسلمان صاحب مومن خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، ایسا ہی ہے، اور ہر ایک کے خوشی کے لمحات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہر مرد ہو، خواتین ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، مسجدوں کی رونقیں، مساجد کی رونق کو دیکھ لیں، گھروں کی رونق کو دیکھ لیں، مطلب ہر طرف سے یا تو آپ مخلوق خدا حالت نماز میں نظر آئے گی، یا آپ کو تسبیحات پڑھتے ہوئے نظر آئے گی، یا پھر وہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو لے کر اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور کوئی جناب سحری کا اہتمام کر رہا ہوگا، اور پھر جب افطار کا ہے تو اس کی اپنی ایک رونق ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔
اور پھر خاص کر کے جب ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ آپ کے گھر میں، ہم سب کے گھر میں، ہمارے حاضرین و ناظرین اپنے اپنے گھروں میں جب افطار کا وہ دسترخوان سجاتے ہیں، پھر اللہ کی ساری نعمتوں کو ہم جو ہے ہمارے گھر والے اس دسترخوان کی زینت بناتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک ایک عمل دیکھ کے انسان کھل اٹھتا ہے اور خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ پھر وہاں الحمدللہ جب ہم دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں روزہ افطار کرنے سے پہلے، یعنی وہ جو آخر کے 8-10 منٹ کے لمحات ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی قابل دید عمل ہے۔ اور میں یہاں پہ ایڈ کروں گا مولانا صاحب کے ساری قدرت کی نعمتیں سامنے ہیں اور بندے میں مجال نہیں کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے یا کھا سکے، کیونکہ وہ اس روزے کے احترام میں بیٹھا ہوتا ہے۔ روزے کے احترام میں کنٹینیو کریں پلیز۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ ساری برکتیں وجاہتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ برکت والا رحمت والا مہینہ جب ہم مسلمانوں سے جدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو جدائی کی گھڑی ہے، وہ جو لمحات ہیں، وہ یقیناً بہت ہی ایک حساس وقت ہوتا ہے، اور ایک برداشت، ایک یکدم سے ایک جدائی ہے، وہ ایک مطلب برداشت سے باہر بات ہے۔ مولانا صاحب میں چاہوں گا ایک اس میں آپ اہل علم ہیں، جہاں تک ہم نے سنا کہ آپ جتنی قدرت کی نعمتیں ہیں جو آپ کھاتے ہیں 3 بار 4 بار، آپ رات کو سحر کرتے ہیں، تو اس کا حساب نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے؟ اور ویسے حساب ہوگا؟ ویسا حساب ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل، دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں رمضان میں تو ہم جس چیز پر، جس ذرے پر غور کرتے چلے جائیں، یقین کریں آپ ساجد حسین صاحب، موجودہ جو معاملات خاص کر کے مہنگائی کے ہیں ہمارے ملک کے اندر، دیکھیں انسان اگر سوچنے بیٹھ جائے کہ یار میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح لے کر چلوں گا، اور پورا ایک مہینہ ہے، اور اس پورے ایک مہینے کے اندر میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں گا، اگر ایک مثال ہے کہ انسان بجٹ بنانے بیٹھ جائے تو یقیناً وہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے، وہ مہنگائی، وہ معاملات، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اللہ کی اس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں غریب سے غریب تر بھی ہے، اس کے دسترخوان کی بھی تمام اللہ کی نعمتیں زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوئی کسی نعمت سے محروم نہیں ہوتا، یہ سب اس اللہ کی مہربانی ہے کہ دیکھیں ہم جب اس رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ باری تعالیٰ ہی ہم پر اپنی خاص برکتیں اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور میں نے شروع میں جیسے کلام الرحمن کی آیت پڑھی، تو ہم ساتھ ساتھ قرآن کو بھی لے کے چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی، تو اس پر میں ایک بات اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حفاظت، کیونکہ میں نے آیت پڑھی کہ انا انزلناہ، وہ جو قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے قرآن کو نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جواہر البحار، اس کے اندر آپ نے یہ واقعہ لکھا کہ مامون رشید جو ہے، یہ وقت کے خلیفہ تھے، ہارون رشید کے یہ بیٹے ہیں مامون رشید، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ اس کے کلام کے اندر بہت زیادہ مٹھاس ہے، اور اس کا کلام بھی ایک مضبوط کلام ہے، تو لیکن وہ شخص تھا غیر مسلم، یہودی تھا، اور اس وقت جو ہے بڑے بڑے علماء مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے آتے تھے، اور ان کا آپس میں باقاعدہ جو ہے وہ مقابلہ بھی ہوتا تھا، جیسے آج کل ہم تقریری مقابلہ کہہ لیں یا تو اس حوالے سے۔ تو خلیفہ صاحب نے جب اس کے کلام کو سنا، اس کے کلام کی مٹھاس کو دیکھا، تو ان کو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن اس یہودی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اب وہ چلا گیا۔ کچھ مدت عرصہ گزرا، اس کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی، دیکھا تو وہی شخص اسلامی فقہ کے اندر کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا اور بڑے خوش ہوئے اور پوچھا بھئی اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی،
پر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب آپ اسلامی فقہ کے اندر کلام پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی اس وقت تو میں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن میں نے اس کے بعد جا کر کے سوچا کہ مجھے یہ مختلف مذاہب کا امتحان لینا چاہیے. تو میں نے جا کر 3 نسخے تورات کے لکھے. اس کے اندر کہیں میں نے کمی کی، کہیں میں نے زیادتی کی، اور جا کر اہل تورات پر میں نے وہ پیش کر دیے. صحیح. انہوں نے بغیر تحقیق تصدیق کیے ان 3 نسخوں کو قبول کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے. اس کے اندر بھی کہیں کمی کہیں زیادتی، وہ کر کے میں نے اہل انجیل پر پیش کیے. انہوں نے بھی بغیر تحقیق اور تصدیق کیے قبول کر لیے. پھر میں نے 3 نسخے جو ہے وہ زبور کے لکھے. اس کے اندر بھی میں نے اسی حالت کو رکھا اور اہل زبور پر پیش کیے. انہوں نے بھی بغیر تحقیق اور تصدیق کیے قبول کر لیے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے 3 نسخے اللہ کے قرآن کے لکھے، اور میں نے قرآن کے اندر کہیں غلطی کی، کہیں زیادتی، کہیں کمی کی، اور جا کر میں نے مسلمانوں پر وہ 3 نسخے پیش کیے. صحیح. تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہم پہلے اس کی تحقیق اور تصدیق کروائیں گے، اگر کہ یہ صحیح ہوا تو پھر تو ہم اسے مان لیں گے، اگرچہ یہ صحیح نہ ہوا تو پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور انہوں نے جا کر اس کی تحقیق اور تصدیق کروائی. پتہ چلا کہ نہیں، یہاں تو کہیں کمی ہے، کہیں زیادتی ہے. تو مسلمانوں نے ان 3 نسخوں کو واپس کر دیا، مسترد کر دیا کہ نہیں، ہمارا یہ قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا قرآن وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھا ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے، اگر میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کا سچا غلام بن جاؤں تو ان کی غلامی میں کتنی برکت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات کی آپ نے سیالوی صاحب. آج ہم سیالوی صاحب سے فضیلت پر بھی بات کریں گے. ہم ان سے بات کریں گے کہ صحابہ اکرام کی فضیلت کتنی ہے. ہم سیالوی صاحب سے بات کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اہل بیت کی صحابت فضیلت کتنی ہے. ہم اسٹارٹ کریں گے کہ اللہ پاک کی قدرت کیا ہے. اللہ پاک جو کہ سب چیزوں پر قادر ہے. ہم اسٹارٹ یہاں سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے بلال ہمارے ساتھ موجود ہے. جی. آپ نوجوان ٹی وی اینکر ہے. بلال، مصروفیات رمضان میں، چونکہ آپ ایک میڈیا سے وابستہ ہیں، کتنی مصروفیات ہوتی ہیں؟ کیا گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ پہلے تو میں سب کو سلام کروں گا اور آپ کو شکریہ کروں گا آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور جو کہ مصروفیات کی بات ہے، جہاں تک مصروفیات تو ہوتی ہیں خیر، لیکن رمضان کی جو مصروفیات ہیں نا، تو وہ ان کا اپنا مزہ ہے. ہم لوگ سیر و افطار کرتے ہیں، علماء کرام سے ملتے ہیں، مسجد میں بیان سنتے ہیں، نماز ادا ہوتی ہے. روزے کی حالت میں ٹی وی شوز کرنا، لائیو پریشر، اس کی کیا فیلنگس ہیں؟ اس کی ایک پریشر بھی ہوتا ہے، ایک مطلب مزہ بھی آتا ہے. انسان کو جتنا پریشر میں رہے گا تو اتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس پریشر کے باہر جب وہ نکلے گا تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. اور تب تک تو وہ سوچتا رہے گا کہ میں یہ کیسے کروں، مطلب مجھے پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے. لیکن جب کر جائے گا تو اس کو پھر مزہ آئے گا، تو دل کو سکون مل جائے گا، خون بڑھ جائے گا. آپ کی عید شو کی ریکارڈنگز بھی چل رہی ہیں. کون مہمان تھے، کیسا تھا، کب آن ایئر ہو رہے ہیں وہ شو؟ عید کے پہلے دن. عید شو میرا پہلا جو فرسٹ ڈے کو ہوگا وہ 8 بجے ہوگا، رات کے 8 بجے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. کون تھے گیسٹ؟ کون تھے آپ کے گیسٹ تھے؟ آپ کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہی ہے. وہ ریپر ہیں اور مسٹر تیمور بیگ آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ کافی مشہور ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو جلد ہی مشہور ہوئے. اچھا، بہت جلدی انہوں نے عزت کمائی. اور ان کے ساتھ میرا شو ہے، تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. 8 بجے عید کے پہلے دن. عید کے 8 بجے، عید کے پہلے دن. چلیں جی، رات کو 8 بجے بلال کا شو بھی آپ دیکھیے گا، دی لیٹ نائٹ شو ود بلال حسین. مولانا صاحب، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. میں چاہوں گا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کی فضیلت، پھر اہل بیت کی فضیلت، پھر ہم امہات المومنین پہ بھی آتے ہیں، تاکہ آخری شو میں بے شک ہم
ان پلر شخصیات کا بھی ذکر کرتے جائیں. بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ ہاں کی ابتدائی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں بے شک. سبحان اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے. بے شک. الرحمن الرحیم، یہ الرحمٰ اور الرحیم یہ دونوں کے دونوں جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے. یعنی رحمان کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ مہربان، سبحان اللہ. اور رحیم کا معنی بھی یہی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. صحیح. اور رحمان کی صفت جب ہم کلام الرحمن کے اندر دیکھتے ہیں تو 57 بار قرآن کے اندر رحمان کی صفت آئی ہے. سبحان اللہ. اور جب رحیم کی صفت کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو کلام الرحمن کے اندر رحیم کی صفت 95 مرتبہ یعنی 95 مرتبہ آئی ہے. اور بعض مفسرین کرام نے رحمان اور رحیم کے درمیان فرق کو بھی بیان کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ رحمان وہ ہے جو رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جس سے رحمت کا فعل صادر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وہ رحمان ہے عالم کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی. کیا بات ہے. وہ رحمان ہے بے شک. عابد کے لیے بھی، غیر عابد کے لیے بھی. وہ رحمان ہے نیکوکار کے لیے بھی اور گناہگار کے لیے بھی. لیکن وہ جو رحیم ہے وہ صرف نیکوکار اور صاحب مومن کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور یہاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الرحمن اذا سئل اعطا، رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو وہ اپنے بندے کو فوراً عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے سبحان اللہ. کہ اے میرے بندے تو مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا، سبحان اللہ. تو مجھ سے سوال تو کر، پھر دیکھ میں تیری جھولی کو بھرتا کیسے ہوں. تو میری بارگاہ میں التجا تو کر، دیکھ کہ تجھ پر میں مہربانی کس طرح کرتا. تو سوال کرنے والا تو بن، مانگنے والا تو بن. تو لہٰذا اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بے شک. وہ علی کل شیء قدیر ہے. سبحان اللہ. وہ وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک ہے. بے شک. تو ہمیں اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دکھڑوں کو بیان کرنا چاہیے. اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنی فریاد، اپنی التجا کرنی چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ وہ رب ہماری یہ جو رگ جان ہے، شہرگ ہے، اس سے بھی وہ اللہ ہمارے زیادہ ہمارے تمام قول و فعل سے وہ واقف ہے. پھر وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. بے شک. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنا لو لگا کر رکھیں، اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں. ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جس سے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اور اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ جب ہم اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کریں گے. سبحان اللہ. جب اس میں اللہ ذات کو آپ نے اپنے دل پر نقش کر لیا تو ایسا خوشبخت انسان جو اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کر لیتا ہے، اسے اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے اور اللہ کی معرفت بھی مل جاتی ہے. سبحان یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین
کی یاد سے ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، فرمایا یہ اولی الالباب ہیں، یہ وہ صاحب بصیرت ہیں، یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ فرمایا کہ جو قیام میں ہیں تو اپنے رب کی یاد میں ہیں، اور اسی طرح رکوع میں ہیں تو اپنے رب کی یاد میں ہیں۔ بے شک۔ اور فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو اپنے اللہ کی یاد میں ہیں۔ اور یہاں تک قرآن کے اندر ساجد حسین صاحب ان کی اس کیفیت کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اگر وہ اللہ کے خاص بندے کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹ بدلتے ہوئے بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی زندگی کی کوئی سانس ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے ذکر پر مبنی نہ ہو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق غور اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ رب العالمین نے مطلقاً اس لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا کہ ہم دنیا میں آ کر صرف مطلقاً کھیل اور تماشے کریں، دنیا کے ماحول سے ہم انجوائے کریں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب دیکھیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے انسان کو موت اور حیات دونوں چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں زندگی دی گئی، پھر امتحان کے سانچے میں ڈال دیا۔ بے شک کہ میں نے جو ہے وہ میرے بندے تجھے زندگی دی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اس عظیم زندگی کی نعمت سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ مرضی بھی دے دی، مرضی بھی کر، مرضی بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا کہ اب میں نے جو ہے یہ راستہ ہے، اگر ادھر جائے گا تو جنت میں جائے گا، یہ راستہ ہے اس پہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا، حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے، بالکل یہ بھی اختیار دے دیا۔ تو یہ تو اب ہمارا اپنا ذاتی بحاف ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس باری تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں زندگی بھی دے دی اور اس کے بعد بتا دیا کہ اب تیرے اوپر موت بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، وقتی ہو، ٹیمپریری ہو یہاں پر، ہاں بالکل، اصل آپ کو پھر لوٹنا ہے۔ تو اس لیے اب وہ جو بھیجا گیا، اب یوں سمجھیں کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیں، تو یقیناً ہمیں ایک امتحان کے سانچے میں ڈھال کر بھیجا ہے اور ہم اس امتحان کے اس میں چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہم نے واپس لوٹنا ہے اور پھر جا کے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جنہوں نے اسم اللہ ذات، ہم پھر واپس لوٹ کر اسی نقطے پر آتے ہیں، اسم اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کیا، اور پھر یہ وہ اللہ کے پیارے کہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، دیکھیں یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، میں اور آپ ساجد حسین صاحب، ذرا سا اگر کوئی ہمیں چھیڑ دے، ہم پر کوئی طنز کر لے تو ہم آستینہ چڑھا لیتے ہیں، لڑنے اور مرنے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے خاص، جنہوں نے اسم اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کیا، جنہیں اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ یہ رب رحمان کے خاص بندے ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہو کر بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ان سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ ان کی سلامتی اور ہدایت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا کہ جن کی راتیں گزر جاتی ہیں سجود اور قیام کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے دیکھیں قرآن کے اندر ان کے تذکرے فرمائے، اور ایک مقام پر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا،
فرمایا کہ یہ وہی جنت ہے جس کا مالک اور وارث ہم نے اپنے ان خاص برگزیدہ بندوں کو بنا دیا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو صاحب ایمان ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی دوستی تو اختیار کریں، آپ رب کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کریں، پھر دیکھیں کہ وہ رب کتنا قادر ہے، وہ کتنا علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ نے کتنا پیارا سوال کیا، اور اس آپ کے پیارے سوال کی وجہ سے دیکھیں قرآن کی کتنی آیات کھل کر سامنے آ گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور اس سے جب ہم سیالوی صاحب آگے بڑھتے ہیں، جی پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جی اس سے پہلے بھی جی بہت سارے انبیاء اکرام آئے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، بے شک، میں چاہوں گا اس کی تعریف فضیلت جی باقی انبیاء کے مقابلے میں۔ جی دوسرا یہ کہ پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جی ایسوں کو بھی میں چاہوں گا کہ ایک واضح پیغام جائے جی کہ ہمارے نبی خاتم النبی۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ آیات بینات ہے جو کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فیض نہیں ہو سکتا، بے شک، وہ جھوٹا ہے اگر کوئی دعویٰ کذاب کرتا ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے۔ اور بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ریت اور مٹی کے ذرے ہیں میں اتنی بار اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی کیا ہوں۔ بات، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، تو نے عیسیٰ کو ذبیح اللہ بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، اور تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، تو نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے کیا بنایا، مجھے کیا عطا کیا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ میں نے اگرچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب نبوت پر فیض کیا ہے، تو ایک وقت کے لیے جب ان کا وہ ٹائم، ان کا وہ وقت مکمل ہوا تو پھر میرے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا تھا۔ جب ان کا وقت مکمل ہوا، ختم ہوا، تو پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ جو ان کے نام کی تختی تھی وہ ہٹا دی۔ اب اس کے بعد جب دوسرے نبی آئے پھر ان کے نام کی تختی میرے نام کے ساتھ جڑ گئی، پھر اس کے بعد تیسرے نبی آئے پھر ان کے نام کی تختی میرے نام کے ساتھ جڑ گئی۔ پیارے مصطفیٰ میں نے اگرچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ یہ مقام عطا کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا کیا، تو پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جب جوڑا ہے تو آپ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ اب آپ کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ قیامت تک جوڑ دیا ہے۔ اب قیامت تک آپ کا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا بلکہ میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ساجد حسین صاحب آپ اللہ رب العالمین کی اس ترتیب پر ذرا غور کریں کہ لفظ اللہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ نمبر 1 الف، لام، پھر لام، پھر ہا، یہ
ٹوٹل 4 حروف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے لفظ محمد کے اندر کتنے حروف ہیں؟ میم، ہا، میم، دال، 4 حروف ہیں. اور لفظ احمد کے اندر کتنے حروف ہیں؟ الف، ہا، میم، دال. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 2 نام ہیں جی، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں مشہور ہے حضور کا نام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پر مشہور ہے. اب دیکھیں کہ لفظ اللہ کے اندر 4 حروف، لفظ محمد اور احمد کے اندر 4 حروف. اب لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد اور احمد کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نقطے والے حروف جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام کو بھی نقطے کا محتاج نہیں رکھا، اور اپنے پیارے نبی کے نام محمد اور احمد کو بھی نقطے کا محتاج نہیں رکھا. جس طرح اس باری تعالیٰ نے اپنے نام لفظ اللہ کو طاقتور بنایا، ویسے ہی اپنے پیارے نبی جناب محمد اور جناب احمد کا نام بھی طاقتور بنایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام عطا کیا. ساجد حسین صاحب، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاق کو بھی پیدا نہ کرتا. لولا محمد ما خلقتو کا، اگرچہ میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. اگرچہ انسانیت وجود میں آئی ہے تو یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ہم نے کیونکہ آپ اہل علم ہیں مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، کہ ہم جو درود و سلام جی بھیجتے ہیں جی وہ نبی تک جاتے ہیں، یا کہ صرف ہمیں بارگاہ وہاں روضہ رسول پہ جا کے درود پڑھنے چاہیے؟ ایک تو یہ. دوسرا، بہت سارے اشخاص سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی حاضر و ناظر تو نہیں ہے، اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے. بے شک. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن ہے روح المعانی. آپ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ لکھتے ہیں پوری تفصیل کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کے لیے قبلے مقرر فرما دیے. صحیح. فرشتوں کے لیے بیت المعمور کو قبلہ بنایا. فرشتے بیت المعمور کا طواف کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور انبیاء بنو اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. سبحان اللہ. اور امت مصطفیٰ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. سبحان اللہ. اور حضور کے لباس بشری کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. حضور کے جسم مبارک کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. اور حضور کی روح مبارک کے لیے اللہ نے اپنی ذات کو قبلہ بنایا. اور فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ، جب میں نے ساری مخلوق کے لیے قبلے بنا دیے تو میں بتا دوں کہ میں خدا کا قبلہ کون ہے. فرمایا کہ قبلتی انتا، میں خدا کا قبلہ چہرہ محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں یقیناً میرے حاضرین و ناظرین کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم خود ہی دے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کہیں سے ٹیلی فون آئے. تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور کو قبلہ بنایا تو فرشتے بیت المعمور کا طواف کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بیت المقدس کو انبیاء بنو اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا تو یقیناً وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. امت مصطفیٰ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو امت مصطفیٰ بھی بیت اللہ شریف کو اپنی توجہ کا محور مرکز بنا کر اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور اب اللہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تو کسی کی بندگی نہیں کرتا. سبحان اللہ.
تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، بے شک۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، شک۔ وہ تو اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو لہٰذا اس رب نے حضور کے چہرے کو اپنے لیے قبلہ کیوں بنایا، یہ ایک سوال ہے۔ صحیح۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ محترم ساجد حسین صاحب کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے تمام نبیوں پر سلام بھیجا ہے، میں نے تمام نبیوں پر سلام بھیجا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ، سلام ہو حضرت موسیٰ اور ہارون پر۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس پر۔ تو مطلب جس نبی پر بھی اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا انفرادی طور پر بھیجا، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی جناب عبداللہ کے لخت جگر سبحان کی، اللہ، جب باری آئی جناب سبحان اللہ، عبد المطلب کے نور نظر کی، سبحان جب باری آئی امام الانبیاء کی، سلطان الانبیاء کی، سبحان اللہ، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پر اکیلے سلام نہیں بھیجا، بلکہ ان اللہ و ملائکتہ سبحان اللہ، یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں جو حاضرین کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ اپنے قبلے کی طرف توجہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے جو چہرہ مصطفیٰ کو اپنے لیے قبلتی انتا قبلہ مقرر کیا ہے، تو فرمایا رب نے کہ میں اپنے قبلے یعنی چہرہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے درود و سلام بھیجتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ چہرہ محمد کو اپنے لیے قبلہ بنایا ہے کہ میں تم اپنے قبلے کی طرف توجہ کر کے میری نماز پڑھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، کیونکہ میں قیام سے پاک ہوں، رکوع سے پاک ہوں، سجدے سے پاک ہوں، قعدہ سے پاک ہوں، میں تو کسی کی بندگی نہیں کرتا، ساری مخلوق میری ہی بندگی کرتی ہے، میری ہی عبادت کرتی ہے، لہٰذا تم اپنے قبلے کی طرف توجہ کر کے میری عبادت کرتے ہو، میں اپنے قبلے یعنی چہرہ مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے درود و سلام بھیجتا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب درود و سلام بھیجا جائے تو ہمارا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا بھی جاتا ہے، اور جیسے بعض احادیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی بھی میرا غلام، کوئی بھی میرا عاشق جب میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں وہ درود و سلام بذات خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل کے پروگرام میں تاریخ بغداد کے حوالے سے شیخ شبلی کا واقعہ، اب دیکھیں وہ بغداد شریف میں بیٹھ کر حضور پر درود پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، جو کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ تو جب نبی اپنے غلام شیخ شبلی کا درود وہاں بغداد سے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر سن سکتے ہیں، تو کیا وہ اپنے غلاموں کا یعنی پاکستان سے اگر کوئی غلام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے تو کیا اس کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو جی بہت بڑے بڑے منصب پر ہیں اور ایسی شخصیات ہیں جو خود کو اہل علم کہتی ہیں، جی وہ کہتی ہیں جی آپ یا اللہ کہیں جی یا محمد نہ کہیں، جی آپ صرف محمد کہیں یا نہ لگائیں، جی نبی تو بشر تھے، جی تو ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن کے اندر یہ حکم ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ساجد حسین صاحب قرآن کا اصول یاد رکھیں کہ لفظ کل قرآن کے اندر جہاں بھی آیا ہے تو یہ اشارہ ہے حضور کو کہ آپ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، آپ فرما دیجئے، یعنی حضور اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے
ایک حکم ہوتا ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. صحیح. اب یہاں ساجد حسین صاحب ہم قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے یقیناً تفسیر قرآن کا سہارا لیتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. اب میں یہاں اس تفسیر قرآن کی بات کرتا ہوں جب انسان عالم دین کا کورس کرتا ہے، ہمیں درس نظامی کے اندر جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے، تو اب اس جلالین کے اندر جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ پیارے آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو آپ یہاں فرماتے ہیں کہ حضور نے کن لوگوں سے کہا؟ فرمایا کہ ای الکفار. کن لوگوں سے کہا؟ ای الکفار، کفار سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. ساجد حسین صاحب، کیا کتنا ہی کمزور کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ ہمارے نبی ابو جہل کی طرح بشر تھے؟ نہیں. ہماری یہ غیرت گوارا کرے گی کہ ہمارے نبی جو ہے وہ عتبہ کی طرح بشر تھے، یا شیبہ کی طرح بشر تھے، یا کسی اور کافر کی طرح بشر تھے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا. مطلب ہمارے وہ دانشور، وہ صاحب علم، یا وہ پروفیسر کہلانے والے، یا وہ اپنے آپ کو لیکچرار کہلانے والے، یا وہ اپنے آپ کو مصنف، مؤلف، رائٹر کہلانے والے، وہ کم از کم اس بات کو پر تو غور کریں کہ حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا. اللہ کا حکم تھا، کل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور کن سے کہا؟ ای الکفار سے کہا. ذرا خیال کرے انسان کہ ہم جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں، اسی نبی کے متعلق ہماری اس طرح کی سوچ ہے. اب یہی پہ میں آپ کو روکوں گا، اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں. میں خود بذاتے ساجد حسین، مولانا صاحب میں جمعے کا دن تھا، اسکول سے واپسی آ رہا تھا جب ہم 9 میٹرک میں ہوا کرتے تھے، تو میں اسکول یونیفارم میں تھا. میں نے کہا اب گھر جاؤں گا، نہاؤں گا، دھوؤں گا، چینج کروں گا، یار نماز نکل جائے گی، جمعے کا دن ہے. میں نے کہا نماز پڑھ کے جاتے ہیں قریبی مسجد میں. میں جمعے کے نماز میں پہنچا، امام صاحب نے وعظ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی بھی ہمارے جیسے انسان تھے، تو ان کو آپ نور نہ کہیں، وہ انسان تھے ہمارے جیسے، اسی لیے ہمیں بھی اشرف المخلوقات بنایا گیا. اس کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لیتے ہیں سر، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج الوداعی سحری کی نشریات ہم کر رہے ہیں، اور ملک بھر سے آپ کال کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر. اور ایک تعزیت بھی کرتے چلیں، ہمارے پروڈیوسر رمیز اتاری صاحب کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے لواحقین کو، ہمارے رمیز بھائی اور ان کی فیملی کو اللہ صبر اور جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب، اس پہ پھر ایک سوال بھی بنتا ہے، چونکہ آج جمعرات تھی، کل الوداعی جمعہ ہے، تو ایسے ٹائم پہ جب خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ عید اسی ہی جوہو جلال سے منائیں، یا پھر جیسے عید کا چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے، پھر شادی کی تقریبات ہیں، تو ان کے بیٹے بیٹیاں شادیوں میں جا سکتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں بھی دل کی گہرائی کے ساتھ محترم رمیز اتاری صاحب کی ساس صاحبہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور ان کے جملہ خاندان سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم
مرحومہ کے صغیر کبیر گناہوں کو آمین، معاف فرمائے، آمین، آمین، اور مرحومہ کی قبر کو حد نگاہ تک اللہ کشادہ اور وسیع فرمائے، آمین، اور مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اللہ تعالیٰ پر نور باغ بنائے۔ آمین، آمین الہی آمین۔ آپ نے جو سوال کیا کہ جب انتقال ہو، جیسے کہ ابھی آج آپ نے فرمایا کہ انتقال ہوا ہے، تو ان کے گھر والے، اولاد، وہ عید کی تقریبات منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ہم جو عید مناتے ہیں یا عید کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ تو یقیناً اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرافات، کوئی خود ساختہ معاملات نہیں پائے جاتے، اگرچہ ہم اس انداز سے منائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو عید منانے کا، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی، عید منانے کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ صاف ستھرا لباس پہنیں، اور عید سے پہلے آپ جو ہے وہ غسل کر لیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، آپ خوشبو لگا کر آپ عیدگاہ جائیں، وہاں جا کے نماز عید ادا کریں، اور اس میں جو ہے تسبیحات کا ورد کریں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر نماز عید وہاں پڑھیں، خطبے کا سماع کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ اصل تو دیکھیں عید یہی ہے، اور جو غریب ہے، بے سہارا ہے، اس غریب کی آپ مدد کریں، اس بے سہارے کا آپ سہارا بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے سر پر آپ شفقت کا، مہربانی کا ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیمات ہیں ہمیں۔ اس کے اندر دیکھیں یہ کھیل تماشا، خرافات، خود ساختہ معاملات، اسلام تو ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور اب رہی بات کہ انتقال ہو گیا جس گھر میں، دیکھیں جو اسلام کا حکم ہے کسی بھی انتقال پر، وہ سوگ کا حکم ہے 3 دن۔ صحیح۔ اب 3 دن ہم نے جو ہے اس میت کا سوگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سادگی کے ساتھ، جو ایک سوگ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب وہ 3 دن کے بعد اگر خاندان میں کہیں کوئی شادی بیاہ کی تقریبات ہیں تو اب شریعت ہمیں منع نہیں کرتی کہ صحیح۔ آپ ان شادی کی تقریبات کا بائیکاٹ کریں، آپ ان میں شرکت نہ کریں، ایسا کہیں اسلام کے اندر حکم نہیں ہے۔ آپ شادی کی تقریبات کریں، آپ شادی کی تقریبات میں شرکت کریں، اس میں کسی قسم اچھا، کی اکثر کوئی میں قباحت نہیں۔ کلامی کے لیے اکثر ہم سنتے ہیں جی 40ویں کی خیرات جی کرنی ہے، چہلم منانا ہے، اس کے بعد آپ شادیاں کر سکتے ہیں، شادیوں میں آنا جانا کر سکتے ہیں۔ 3 دن جی یا کہ 40؟ نہیں، میں عرض کروں نا کہ سوگ کے 3 دن ہی ہیں، صحیح۔ باقی آپ کو 40واں کرنا ہے، آپ کو 10واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، 20واں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، ان تمام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کی کریں اپنی نہ کریں۔ جی، تو لہٰذا اب کوئی 10واں کر رہا ہے تو مقصد وہی ہے ایصال ثواب کا، اگر کوئی 20واں کر رہا ہے مقصد وہی ہے ایصال ثواب کا، 40واں کر رہا ہے تو مقصد وہی ہے ایصال ثواب کا۔ لیکن ایسا کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ آپ 40ویں کا انتظار کریں گے، اس کے بعد شادی بیاہ کی تقریبات میں آپ شریعت شرکت کریں گے۔ محمدیہ ہاں، میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے، جی ایسا کہیں نہیں ہے۔ چلے، میں بریک سے پہلے میں نے مولانا صاحب کے لیے ایک بہت اہم نقطہ چھیڑ دیا ہے، اور بہت اہم موضوع پہ میں ان کو لے کر آ گیا ہوں، جو کہ بذات خود میرے ساتھ ہوا۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب، میں نے یہ سنا تھا جب میں 9 کلاس میں تھا غالباً، اور میں نے ایک ممبر پہ بیٹھے عالم دین سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی ہمارے جیسے تھے، جبھی تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ سر جی، یہاں پر آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح، اور انشاءاللہ یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح۔ ایک ہے فرضی روزہ، اور ایک ہے نفلی روزہ، اور ایک ہے وصلی روزہ۔ فرضی روزہ جیسے ماہ رمضان المبارک کا ہے، جی، نفلی روزہ وہ بھی آپ سمجھتے ہیں،
वसली रोज़ा वो होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह रोज़ा रखा और शाम को इफ्तार के वक्त ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दूसरे दिन फिर रोज़ा, तीसरे दिन फिर रोज़ा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20-20 दिन तक, इससे भी ज़्यादा आप वसली रोज़े रखते और ना कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। अब सहाबाए किराम ने जब देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वसली रोज़े रखे हुए हैं, ये बुखारी शरीफ, तो सहाबाए किराम, क्योंकि उनकी कोशिश होती थी कि हुजूर की हर अदा पर अमल किया जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर की हर सुन्नत पर अमल किया जाए और जमातुस सहाबाए किराम की अज़मत और उनकी शान पर कुर्बान हो जाएं। वो तो आका करीम अलैहिस्सलाम से बेमिसल बेमिसाल प्यार किया करते। तो उन्होंने देखा कि हुजूर वसली रोज़े रख रहे हैं, तो क्यों ना हो कि हम भी हुजूर की इस अदा पर अमल करें। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम ने भी वसली रोज़े रखना शुरू कर दिए। सही। अब चंद दिन ही गुजरे थे तो सहाबाए किराम की बड़ी अजीब व गरीब कैफियत। बाज़ सहाबाए किराम चलते हैं तो चल नहीं सकते, बाज़ सहाबाए किराम कलाम करते हैं तो कलाम नहीं कर सकते, और बाज़ सहाबाए किराम उठने की कोशिश करते हैं तो वो उठ नहीं सकते। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हें क्या हुआ कि ना तुम उठ सकते हो ना तुम चल फिर सकते हो। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दरअसल बात यह है कि आप वसली रोज़े रख रहे हैं, हमने देखा कि आप वसली रोज़ा रखते हैं, तो क्यों ना हो कि आपकी इस अदा पर हम भी अमल करें। तो हमने भी जो है वो वसली रोज़े रखना शुरू कर दिए। सही। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाया, ला तुवासिलू, मेरे सहाबा तुम वसली रोज़े मत रखो। सुभान अल्लाह। मना फरमाया। मना फरमाया। अय्युकुम मिसली, अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है। उन्होंने कहा ना कि वो नबी हमारे जैसे हैं, जी, ठीक है। अब यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं किससे? जमातुस सहाबाए किराम से। सुभान अल्लाह। अय्युकुम मिसली, सहाबा ने क्या कहा कि हमने वसली रोजे रख लिए, तो हुजूर ने आपकी तरह, आपकी तरह, तो हुजूर ने क्या कहा? अय्युकुम मिसली, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे अंदर कौन मेरी मिसल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, अय्युकुम मिसली, तुम्हारे अंदर कौन मेरी मिसल है। अल्लाह, अब मैं यहाँ जिम्मेदारी के साथ चैलेंज के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, किसी सहाबी रसूल का मुझे कोई ऐसा फरमान कहीं दिखा दें कि किसी सहाबी रसूल ने पलट कर अल्लाह के नबी को जवाब दिया हो कि मैं आपकी तरह बशर हूँ, मैं आपकी तरह हूँ। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा। हुजूर ने कहा अय्युकुम मिसली, तुम्हारे अंदर कौन मेरी मिसल है। और एक हदीस पाक में है, लस्तो मिसलकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। लस्तो मिसलकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ। मुझे इसकी अभी तो बहुत सारी मुमकिन है दलीलें होंगी, जी जी, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। तो सयालवी साहब, फिर ये किसकी तालीमात हैं कि वो हमारे जैसे थे? जी जी, मैं इसको कंप्लीट करूँ क्योंकि हदीस कंप्लीट नहीं हुई अभी। जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सहाबाए किराम ने वसली रोजे रखे थे और फिर सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर मेरी मिसल कौन है। अब सहाबा खामोश हुए, तो फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, ये जो मैं वसली रोजे रखता हूँ, दरअसल बात यह है कि मैं रात को अपने रब के पास होता हूँ। मेरा अल्लाह मुझे खिला भी देता है और मुझे पिला भी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। सुभान, मेरा अल्लाह मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अब आप फरमाइए क्या फरमाइए। तो ये जब इतनी आपने फजीलत बताई रहमत लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर मिंबरों पर जी ऐसी गुफ्तगू जी कि वो हमारे जैसे थे, जैसे 9 क्लास का बच्चा, जैसे मैं पहले मैंने अपनी बात की, तो वो बच्चा क्या समझेगा, क्या सुनेगा, वो तो यही कहेगा मोहम्मद हमारे जैसे थे। जी जी जी।
تو ایسوں کے لیے کیا کہیں گے؟ جی میں وہی عرض جو کر رہا آپ نے ہوں، کہا ٹیچر ہیں، جی رائٹر ہیں، جی جو اس طرح کا درس دیتے ہیں. جی 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 بالکل، میں وہی عرض کروں بات. دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور خاص کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ وہ جو ہے وہ اچھا اس طرح لکھا ہے. اصل میں دیکھیں ان کا بھی وہ قصور نہیں ہے، اب وہ کتاب ہی ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے اس کے اندر اس طرح کی تحریریں لکھی ہیں. اچھا اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے، اب دیکھیں نا اس طرح کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں، لیکن اب کافی کتابوں پہ پابندیاں بھی لگ چکی ہیں. اس طرح کی کافی کتابوں پہ پابندیاں بھی لگی ہیں، جو کہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کتابوں کے اندر موجود تھی. یہاں تک لکھا گیا کہ اگر نماز کے اندر نعوذ باللہ من ذالک بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، اگر اللہ کے نبی کا خیال آ جائے تو وہ نماز نہیں رہتی. نعوذ باللہ. تو یہ اسماعیل دہلوی صاحب، اچھا جی تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا. تو اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. دیکھیں ہم اس طرف نہیں جانے، ہم صرف دیکھیں یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصلاح. ہم کیونکہ یہاں تعمیر برائے تعمیر. میرے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا جی جی کہ جو ایسے رائٹر ہیں، جی جو ایسی باتیں جی وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں، یا کہ وہ کسی خام خیالی میں ہیں، یا کہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان مرتبے اور ان کی جو اختیارات ہیں جو اللہ پاک نے ان کے لیے جو یہ تمام چیزیں کہی ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. میں عرض کروں، دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، دیکھیں وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا. اللہ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب ساجد حسین صاحب آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. اب اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہوگا؟ یقیناً اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، سبحان اپنی اللہ، طاقت اور اپنی قوت کے اور مطابق. آپ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے، طاقت ہے، یقیناً نہ اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ناپا جا سکتا ہے. بے شک وہ بے حساب ہے. بے شک. تو یقیناً اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا. اب جب رب نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا، مجھے بتائیں ہے کوئی ایسی قوت، ہے کوئی ایسی طاقت، ہے کوئی ایسا مئی کا لال جو نبی کے ذکر کو گھٹا سکے، کم کر سکے؟ اب جب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس باری تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا، تو یہاں بندہ ایک سوال کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی تصویر حقیقی تو دکھا. سبحان اللہ. تو رب کہتا ہے کہ میرے بندے پھر سنو، میرے نبی کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ کے اندر. سبحان اللہ. میں نے مکے کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے قدم بدر کے میدان میں رکھا، میں نے بدر کا ذکر قرآن میں کیا. میرے نبی نے قدم احد کے میدان میں رکھا، میں نے احد کا ذکر قرآن میں کیا. میرے نبی نے قدم احد پہاڑ پر رکھا، میں نے احد پہاڑ کو سارے پہاڑوں کا سردار بنا دیا. میرے نبی نے قدم صدیق اکبر کے کاندھوں پر رکھا، میں نے صدیق اکبر کو ساری قوم کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کا مبارک اور پرنور قدم جس مقام پر پڑتا گیا، حضور کے قدم کی برکت سے وہی مقام اونچا اور بلند ہوتا چلا گیا. مولانا صاحب کچھ علماء نے کہا ہے، بیان ہے، کچھ نے لکھا ہے، اور کسی کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انسان بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، دونوں ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو آپ کچھ وضاحت کیجئے کہ صرف نور ہیں
یا صرف انسان؟ نعوذ باللہ اگر میں غلط ہوں جی جی نہیں بالکل اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن عام انسان کی بشریت میں اور نبی کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، فرمایا کہ اے جابر ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور بھی ہیں اور ہمارے نبی بشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے، کیونکہ جس طرح ہم نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسٹارٹ لیں گے اور پھر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر بات کریں گے، پھر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کے ہم اہل بیت تک جائیں گے، اور یہ جو پلر شخصیات ہیں ان کی سروسز پر بات کریں گے، پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ صحابہ نے بھی اپنے ادوار میں بہت ساری چیزوں پر سیکریفائز کیا، ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ بہت ساری اہل بیت کی شخصیات نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ ہمیں یاد ہے ٹریجڈی آف کربلا کہ نواسہ رسول نے بھی کربلا کے مقام پر بتا دیا کہ حسین منی وائن من الحسین۔ میں چاہوں گا کہ سر اب صحابہ اکرام سے ہم اہل بیت تک آئیں اور پھر ہم اختتام کی طرف جائیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے۔ ہم اصحاب رسول کی سوانح عمریوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں اور پھر حضور سے محبت، پیار اور جو ایک غلامی کا جو ایک رشتہ ہے وہ یقیناً بے مثل و بے مثال ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا، سبحان اللہ، وہ صحابہ کرام کی عقیدت جو اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ تھی، سبحان اللہ، اس عقیدت کو دیکھ کر اپنے آباء و اجداد کا وہ دین باطل چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا اور دین اسلام کو قبول کر لیا کرتا۔ چنانچہ اس حوالے سے عروہ بن مسعود کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ علماء سے، یقیناً آپ بھی ماشاءاللہ صاحب علم میں پڑھا ہوگا۔ تو وہ کفار کے سفیر بن کر مقام حدیبیہ پر آئے تھے، صحیح، کفار کے سفیر بن کر، اور جب وہ وہاں آئے ساجد حسین صاحب کچھ لمحوں کے لیے نہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں، بلکہ وہ 3 دن تک وہاں رہے۔ اور عروہ بن مسعود یہ وہ شخص جو کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں گئے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے، بڑے بڑے لوگوں سے یہ ملاقات کیا کرتے۔ کفار نے اپنا سفیر بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا، اب یہاں آیا اور 3 دن تک رہا، اور اس نے صحابہ کرام کی محبت دیکھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت، اور اس محبت کو دیکھ کر عروہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب جب واپس کفار کی طرف لوٹا تو کفار نے کہا کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ آپ کیا پیغام لے کر آتے ہیں وہاں سے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، آخر اس کی وجہ تو بتاؤ کیسے اسلام قبول کیا۔ اب وہ اپنے پورا واقعہ خود ہی بتاتا، وہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تو صحابہ کرام حضور سے بے مثل و بے مثال محبت اور پیار اور عقیدت کر رہے ہیں۔ میں جو ہے بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کی بھی اتنی عزت نہیں دیکھی
سبحان اللہ. میں نے نجاشی بادشاہ کی بھی اتنی عزت نہیں دیکھی. میں نے نہیں دیکھا کسی بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے منہ سے تھوک نکال کر زمین پر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی ہو اور ان کے وزراء اور مشیروں نے اس سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ سبحان میں نے اللہ. مقام حدیبیہ پر دیکھا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام دیوانہ وار حضور کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور وہ وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں لے لیا کرتے اور برکت سمجھ کے اپنے جسم پر لگا لیا کرتے. اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن مبارک اپنے ہونٹوں سے جدا کرتے تو صحابہ حضور کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ صحابہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے. جب میں نے یہ محبت دیکھی صحابہ کرام کی عقیدت دیکھی کہ اتنی بڑی عزت اتنا بڑا مقام اللہ کے پیارے نبی کا کہ آج تک میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت اور رسپیکٹ نہیں دیکھی. لہٰذا میں حضور کی اس عزت اور مقام کو دیکھ کر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اسی وقت میں نے ان کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا. ماشاءاللہ. لہٰذا اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ساجد حسین صاحب. تو صحابہ کرام کا حضور سرور کائنات علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ بڑا بے مثل و بے مثال ہے. اور پھر اسی طرح آپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کی سوانح عمری اور ان کی سیرت پاک کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور کتنی وہ اپنی عقیدتیں حضور پر جو ہے وہ نچاور کیا کرتے. اور اسی طرح جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت عثمان بن عفان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں مقام حدیبیہ پر جب حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر سرکار نے بھیجا کہ جاؤ قریش مکہ سے کہو کہ ہم جو ہے مطلقاً عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں, ہم عبادت خدا کر کے واپس چلے جائیں گے. اور سب نے احرام پہن رکھا ہے, احرام کی حالت میں کوئی جنگ تھوڑی ہوتی ہے, ہم کوئی پنجہ ازمائی کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, بس ہمیں اجازت دے دی جائے ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اب حضرت عثمان جب وہاں تشریف لے گئے, یہ رشتہ دیکھیں عقیدت کا کہ جب حضرت عثمان تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کفار نے کہ نہیں, اس بار آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے اصحاب کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں عثمان آپ آئے ہو, کافی مدت کے بعد آئے ہو, آپ نے احرام بھی پہن رکھا ہے, آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں, آپ چاہیں تو صفا اور مروہ کی سعی کر لیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب حضرت عثمان یعنی صحابہ کا حضور سے عقیدت اور محبت کا رشتہ دیکھیں. جب کہا کہ آپ پر پابندی نہیں, آپ کر لیں. اب حضرت عثمان سوچتے ہیں کیا اللہ کے قرآن کے اندر کہیں ایسا حکم ہے کہ تم انفرادی طور پر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. قرآن نے اجازت دے دی, کہیں کوئی ایسا حکم نہیں. پھر نبی کے فرمان احادیث مصطفیٰ پر نظر لگائی, کہیں کوئی ایسی حدیث ہے؟ نہیں, وہ بھی اجازت مل گئی. پھر جب حضور نے بھیجا تھا کیا سرکار نے کوئی ایسی شرط, کوئی ایسی قید لگائی تھی کہ ہمارے بغیر آپ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا؟ سرکار نے بھی ایسی کوئی قید, کوئی شرط نہیں لگائی. اور اس کے بعد وہ کفار آپ کو مجبور کر رہے ہیں بار بار کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں. حضرت عثمان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے ہیں کہ اے کفار, تم یہ کہتے ہو کہ میں نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں, صفا اور مروہ کی میں صحیح کر لوں؟ فرمایا کہ جس نبی نے ہمیں بتایا ہے, اس بات کی تعلیم دی ہے, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. جس نبی نے جھوٹے خداؤں سے ہٹا کر راہ راست پر گامزن کیا ہے, جس نبی نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا, نہ صرف دکھایا بلکہ اس صراط مستقیم پر چلایا ہمیں اور اس پر ہمیں ثابت قدمی کا درس دیا. تم کہتے ہو کہ طواف کر لو, میں طواف کعبہ نہیں کروں گا, میں صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک میرے نبی میرے ساتھ ہوں گے. فرمایا کہ اگر طواف کروں گا تو اپنے نبی کے ساتھ کروں گا, نہیں تو میں واپس لوٹ کر چلا جاتا ہوں. اب دیکھیں عقیدت دیکھیں.
حضرت عثمان بغیر طواف کعبہ کیے واپس لوٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں اب جب وہ کچھ تاخیر ہوئی پھر وہاں کچھ مسلمان گھرانوں سے آپ ملاقات کرنے چلے گئے, ادھر بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو کفار نے جو ہے شہید کر دیا. اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں, صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں, اور انہوں نے جو ہے صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اس مقام سے واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے. صحیح. اپنے بھائی عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں وہ جو پھر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیعت رضوان لی, اور پھر انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہ اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر, مقام حدیبیہ کے موقع پر, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو لہٰذا صحابہ کرام کی حضور سے بڑی بے مثل و بے مثال عقیدت ہے. بہت خوبصورت. اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت اہم واقعہ ہے اور بہت ایک خوبصورت معلومات ہے, ہمارے حاضرین اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. سرکار نے ایک مرتبہ ایک سوداگر سے گھوڑا خریدا. صحیح. اب وہاں صحابہ موجود نہیں ہے, طے ہو گئی بات, سرکار نے گھوڑا خرید لیا, گھر تشریف لے گئے, رقم لے کر جب واپس آئے تو سوداگر اپنی اس بات سے منحرف ہو گیا. کون سا گھوڑا, کون سی خریداری, میری تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. اب اتنے میں صحابہ کرام آئے, یکے بعد دیگرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں, محسن انسانیت ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہاں تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ غلط بیانی کریں گے. صحیح صحیح بے شک. تو لہٰذا تم اپنی رقم لو اور گھوڑا دے دو. تو اس پر جو ہے حضرت خزیمہ تشریف لے آئے, اور حضرت خزیمہ نے بھی اس سوداگر کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی. اس سوداگر نے کہا کہ اے خزیمہ, کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس گھوڑے کا سودا اتنی رقم میں آپ کے نبی کے ساتھ میرا ہوا ہے؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنیں ساجد حسین صاحب, یہ ہیں نبی کے اصحاب. سبحان اللہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس بات کی گواہی اسی مقام پر لیں گے یا اللہ کے گھر حرم شریف کی حدود کے اندر لیں گے؟ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ اے خزیمہ کیسی بات کر رہے ہو, آپ کی تو غیر موجودگی میں یہ سودا ہوا ہے, آپ یہ گواہی کیسے دیں گے؟ تو حضرت خزیمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد, ہم نے مان لیا کہ وہ اللہ ایک ہے. یا رسول اللہ, جب اتنی بڑی گواہی کو ہم نے مان لیا, یہ تو ایک معمولی سا سودا ہے, کیا اس کو ہم نہیں مانیں گے؟ صحیح بات. اور اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیں آگے اس صحابی کے لیے اعزاز کیا ہے. سرکار نے جو ہے وہ منبر شریف لگوا دیا مسجد میں, اور حکم ہوا کہ سارے مسجد میں آ جائیں. صحیح. جب مسجد میں آ گئے اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر رہے ہیں اور اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, کہ دیکھیں گواہی اسلام کا یہ حکم ہے کہ گواہ, جہاں گواہوں کی ضرورت ہوگی تو پھر دو گواہ جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھیں یہ قرآن کا ایک قانون ہے, صحیح, اللہ کا حکم ہے. اب حضور نے فرمایا کہ جس مقام پر میرے صحابی, میرے غلام حضرت خزیمہ گواہی دیں گے, سبحان اللہ, میرے اس غلام حضرت خزیمہ کی اکیلی جو انفرادی طور پر گواہی ہوگی وہ دو گواہوں کے برابر شمار کی جائے گی. سبحان اللہ,
اب یہاں عرب کی 2140 تفسیر قرآن کے تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، فرمایا کہ کسی مقام پر نبی نے جو یہ کہا کہ میرے غلام خزیمہ کی اکیلی انفرادی طور پر گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، فرمایا کہ اللہ نے اس کا رد نہیں کیا. یعنی وہ آیت وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وہ بھی برحق ہے، اور جو کچھ اللہ کے نبی نے حضرت خزیمہ کے بارے میں فرمایا سرکار کا وہ فرمان بھی برحق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مختار کل بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا کہ جس عام کو چاہیں خاص بنا دے اور جس خاص کو چاہیں عام بنا دے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے. مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سحری نشریات اختتام کی طرف جا رہی ہے سر، اور الوداع ماہ رمضان المبارک، ہم اس پہ الوداع کر کے ہم اختتام کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ دعائے خیر بھی کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں کا مہینہ ہے جو کہ نصیب والوں کے نصیب میں ہی آتا ہے. تمام عشروں پر ہم نے بات کی، اب ہم الوداع کی طرف جا رہے ہیں. مغفرت کے عشروں سے گزرتے ہوئے تاک راتوں پر بھی ہم نے بات کی، صحابہ اکرام پر بات کی، اہل بیت پر بات کی. اب ہم الوداع کر رہیں گے اس ماہ رمضان پر، اور پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے، اور پھر اذان فجر پر ہم آپ سے اختتام چاہیں گے. مولانا صاحب، رمضان جا رہا ہے، جی افسوس، صد افسوس کہ پھر یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے نہ آئے، اور اب ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میری زندگی میں کئی آئیں اور میں اس سے مستفید ہوں. بسم اللہ. بس دیکھیں، رمضان المبارک کے جو اختتامی لمحات ہیں، ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے کہ ان آخری لمحات کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہوئے اور غنیمت جانتے ہوئے اس کو ایک اچھے انداز میں آپ جو ہے وہ رخصت کریں، اور جو لمحات باقی ہیں انہی لمحات کے اندر ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان تو ہم نے ایک بہترین اہتمام کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اختتام کے وقت ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی، کوئی غفلت نہ ہو جائے، اور کہیں اس غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ جو پورے منتھ ہم نے عبادت کی، نیکیاں کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس ماہ رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہے. اور میں چاہوں گا میسج بھی آپ امت مسلمہ کو دیں، جی، کیونکہ آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے دین کی رسی کو آپ تھامے رکھیں، بے شک، تاکہ ہم ٹولوں میں نہ تقسیم ہوں. جی بے شک. دیکھیں، میں اپنے حاضرین و ناظرین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، اور جب آپ اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال لوگے تو انشاءاللہ پھر اسلام کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اور جس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور پھر ماہ رمضان المبارک جیسے رخصت ہو رہا ہے تو ہم نے پورا مہینہ جو بہت ساری دعائیں کی، اب اس کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے پھر وہی اپنی دعائیں دوبارہ پھر سے کرنی ہیں. جو کچھ اپنے لیے مانگا وہی اپنے اہل خانہ، اپنے اعزا اقربا، جملہ خاندان، پھر اپنے وطن عزیز، پھر اپنی قوم اور ملت کے لیے، ہر ایک کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو اس لیے جو ہے ہم اپنے تمام لوگوں کو، پاکستانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے
ان تمام بے سہارا لوگوں کو بھی ہم اس موقع پر یاد رکھیں، افواج پاکستان کے افواج جوانوں کو، پاکستان کے جوانوں کو، ہمارے وہ ہیرے، وہ جواہرات، جیسا کل بھی آپ نے بتایا کہ ہم تو اپنے گھروں میں عید کریں گے، لیکن وہ ہمارے پیارے ہیرو بارڈر پر جو ہے وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوں گے، تو ہماری ان آرمی کے نوجوانوں کے لیے، اپنے بہادروں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے اختتام پر بھی ہم اپنی آرمی کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ نماز عید کے اجتماع میں بھی اپنی آرمی کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے وہ افسران جو شہید ہو چکے، آرمی کے جوان شہید ہو چکے، پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان شہید ہو چکے، یا مختلف ایجنسیز کے جو بھی ہمارے جو ہے مسلمان بھائی شہید ہوئے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ ملک کی سالمیت اور بقا کی جنہوں نے جنگ لڑی ہے تاکہ ہم آزادی کی نعمت سے آراستہ ہوں۔ جی بے شک۔ اور یہاں اپنے حاضرین کو میں نماز عید کے حوالے سے ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ عظیم تحفہ ہے، وظیفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کے دن جو شخص 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اور اس کا وہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہر مرحوم کی قبر میں 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ جس نے یہ ایصال ثواب کیا، جس نے یہ وظیفہ پڑھا، جب کل اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ 1000 انوار کو داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن کو بھی ایک عظیم انداز میں جو ہے منائیں، اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ویسے ہی ہم نے عید سادگی سے ہی منانی ہے، اور سادگی سے ہی منا لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے پڑوس میں خاص کر کے جو ہے اگر کوئی ایسا غریب گھرانہ ہے، کیا بات ہے، کیونکہ دیکھیں اصل انسانیت ہے ہی یہی ہے ہی، حضرت سلطان العارفین بایزید مومن کا کام ہی یہی ہے، مومن کا کام ہی یہی ہے۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم آتش پرست تھا، اور رات جب ہوتی تھی تو اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی، صحیح، تو آپ نے فرمایا پوچھو وہ کیوں بچہ روتا ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے، جب رات ہوتی ہے اندھیرا ہے تو وہ بچہ روتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا چراغ ان کے گھر میں بھیج دیا، سبحان اللہ، اور جب یعنی اس خاتون کے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارا بچہ رات کو روتا تھا، پڑوسیوں نے جو ہے چراغ ہمیں دیا۔ تو وہ آتش پرست حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کے دروازے پر آیا اور کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ مسلمان اتنے زیادہ مطلب ہیلپ اور اتنے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اس ہمدردی کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختتام کی طرف جائیں گے، اذان فجر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ سیالی صاحب مختصر میں چاہوں گا دعا بھی کرواتے چلیں تو ہم پھر اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، کریمہ ببخشا برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نہ دارم غیر است فریاد رستو یاسی یارا خطا بخش بس، نگاہ در مارا زیراہ خطا خطا در گزار و ثواب نما۔ یا الہ العالمین، ہماری اس رمضان المبارک کی نشریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، دوران کلام اگرچہ ہم سے کہیں غلطی، کہیں خطا، کہیں کوتاہی واقع ہوئی ہو، اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا کریم، ماہ رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے ہمارے حاضرین و ناظرین ہماری نشریات کے ساتھ جڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کے نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مولا کریم، ہمارے ساجد حسین صاحب، ہمارے بلال حسین صاحب، اور ہمارے جتنے بھی ہماری پوری ٹیم ہے جنہوں نے جو ڈیوٹیاں سر انجام دیں، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور جن کے اعزاء اقرباء میں سے، والدین میں سے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے ساجد بھائی کے والد گرامی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے والد گرامی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک پر نور باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے
وطن عزیز ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کی عزت آبرو مال اور جان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما، پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری پاک فوج کی مدد فرما، یا اللہ جو جوان شہید ہو گئے، افسران شہید ہوئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کو نی خاتمہ، اگر دعوت مرد کو نی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، یا الہی دکھا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔